بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے درمیان ملاقات ہوئی، اور یہ جو وفود تھے ان میں آپس میں سیاسی جو اس وقت حالات ہیں اور جس طرح کمبائنڈ اسٹریٹجی سے الیکشن لڑنے 2024 کے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد میں امین الحق، حسان صابر اور دیگر موجود تھے، جنہوں نے JUIF کے وفد سے جو ہے باقاعدہ اس حوالے سے گفتگو کی۔ یہ سب کل جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آتی رہیں، اور پھر ترجمان کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ یہ جو باقاعدہ اسٹریٹجی وہ بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون GDA کے ساتھ بھی کس طریقے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ان تمام حوالوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ میرا ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنماء متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جناب حسان صابر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حسان صابر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے پروگرام کے لیے۔ جی سر، اب آپ کی تمامی جماعتوں سے کوارڈینیشن اور چیزیں جو ہے وہ اپنے فائنل مراحل میں ہیں، کیا کہتے ہیں سر؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ خاکہ سامنے آ رہا ہے کہ کراچی میں کون کون سی سیٹس کون سی پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، MQM نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ الیکشن الائنسز کی صورت میں بات کی ہے اور پاکستان کی مختلف جماعتوں سے کی ہے۔ تو اس دفعہ کیونکہ سچویشن اس طرح سے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں بالخصوص جو پیپلز پارٹی کا کرپٹ دور ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس پہ سندھ میں جو بربادی ہوئی ہے وہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے اس معاملے کو، اور سب کو مل کے کرنا ہے۔ ہمارا مقابلہ اس وقت پیسے سے، جو پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ہمیں اس کو شکست دینی ہے۔ تو اس کے لیے الائنسز پہلے سے ترتیب دیے گئے ہیں، اور دیکھیے یہ الائنس اس جو نون لیگ سے الائنس ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ MQM انشاءاللہ تعالی کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اس کے بعد ہم سپورٹ کریں گے PMLN کو وفاق میں، اور اس کے اگینسٹ میں مسلم لیگ نون جس کا ووٹ سندھ کے اندر موجود ہے وہ MQM کو سپورٹ کرے گی۔ اس پہ بہت سارے سیشنز ہوئے، اور ان سیشنز کے اندر ترتیب یہی دی گئی ہے کہ چونکہ ملیر کے اندر اگر ہم حلقے کے حساب سے بات کر لیں تو ملیر کی سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے لاسٹ ٹائم بھی جو جیتی ہے تو 25,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ MQM نے 14,500 ووٹ سے زائد لیے تھے۔ اسی طرح سے PMLN نے بھی 14,500 سے زائد ووٹ حاصل کیا۔ اگر یہ دونوں ووٹ یکجا ہو جائے تو یہ 29,000 کا فگر بنتا ہے، اور اسی میں اگر JUI کا ووٹ، سنی تحریک کا ووٹ ایڈ کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی کو اس حلقے میں شکست دی جا سکتی ہے بآسانی۔ تو یہ اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کراچی کے علاوہ پورے سندھ کے اندر بھی اس کی ڈسکشن ہوئی ہے، اور دونوں جماعتوں سے اسی طرح سے ہوئی ہے۔ اور اچھا حسان صاحب، آپ ماشاءاللہ سیاسی کارکن ہیں سر، آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں 2+2=4 والی بات ہوتی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ جی آپ کے ساتھ جو ہے نا، جس 2018 کے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ کا یہ سٹینس تھا کہ یہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ لے لی گئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، RTS بیٹھ گیا تھا، الیکشن دھاندلی زدہ تھے، PTI کو سیٹیں دی گئیں۔ لیکن سر جب بائی الیکشنز ہوئے اور اس وقت PTI کی مقبولیت کچھ اور تھی، چلیں اگر آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا محمود مولوی اور بانی PTI نے آپ کے لوگوں کو بڑے آرام سے ہرایا اور بہت بڑے بڑے مارجن سے ہرایا، اور بائی الیکشنز تھے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دھاندلی ہوئی۔ ابو بکر صاحب ایک سیٹ سے جیتے، اقبال محمد علی کی، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ سارے بائی الیکشنز آپ لوگ ہارے ہیں سر، اور آپ اس پہ دعوے کرتے تھے کہ جی یہ دھاندلی کے ساتھ دیے گئے۔ اب سر 2018 کی سچویشن یا 24 کی سچویشن میں 2+2=4 کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ ساری پارٹیاں اور سارے کینڈیڈیٹ ایک جگہ ہو گئے تو وہ سب کو ہرا دیں گے۔ اچھا، تو آپ نے چونکہ پہلے سوال مجھ سے کیا تھا الائنس کا، اس لیے میں نے آپ کو الائنس کا جواب دیا۔ اب آپ چونکہ PTI کا سوال کر رہے ہیں مجھ سے، محمود مولوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو محمود مولوی صاحب اب PTI کے اندر نہیں ہے۔ محمود مولوی صاحب اب تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے کارکن رکن ہیں اور ان کے رہنما ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں۔ دیکھیے اب میں اگر اس دور کی بات کروں تو اس وقت بھی سحر ابھی طاری تھا، ابھی سحر ختم نہیں ہوا تھا،
उसका एक जमूत था, उसका अभी एंड बाकी था और वो एंड 9 मई को हुआ है, 9 मई 2023 को एंड हुआ है। ये सब इलेक्शन 9 मई से पहले के वाकयात हैं सारे। 9 मई अभी नहीं हुआ था ना जब ये बाई इलेक्शन की आपने जैसे बात की। तो डॉक्टर साहब 9 मई 2023 के बाद इस मुल्क में लोगों को एहसास भी हुआ है, लोगों को ये मालूम भी हुआ है कि मुल्क तोड़ने वाली जमात पीटीआई है, मुल्क के इदारों को कमजोर करने वाली जमात पीटीआई है, और पीटीआई से डिसएसोसिएट हुए लोग, वो बाई इलेक्शंस के बाद डिसएसोसिएट हुए लोगों ने पीटीआई को आज मुस्तरद कर दिया है। और ये बहुत जल्द 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला सबके सामने आएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई मुस्तरद कर दी जाएगी। आप ये देखिए कि अगर पीटीआई के जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं उनमें ही अगर उनके अपने वोटर, उनके प्रोपोजर, उनके सेकेंडर ही उस इलाके से ना हो और उन्होंने जो है वो जाली तौर पर वोटर और प्रोपोजर और सेकेंडर ने अगर उनके साइन करके जमा कराए हो तो मुस्तरद नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन, तो क्या करेगी? उनके पास तो अभी ये अपने प्रोपोजर सेकेंडर भी उस हल्के से मौजूद नहीं है। सर लेकिन लगता है ऐसा है जैसे सारी जमातें, अच्छा हसन साबिर साहब, लगता है ऐसे सारी जमातें जो है ना वो अपनी कारकर्दगी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कागजात मुस्तरद होने, बल्ले का निशान ना मिलने, नाअहल होने, इन तमाम चीज़ों पे ज़्यादा निसार करी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी बड़ी इत्तेहादी जमात है, लेकिन उसका इन्हिसार, उसका दारोमदार ऐसा लगता है कि जी बल्ले का निशान ना मिलना, उम्मीदवारों का मुस्तरद या नाअहल हो जाना, सज़ाएँ हो जाना, इस पर ज़्यादा फोकस है बजाय इसके कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जलसे किए जाएँ या लोगों को कन्विंस किया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून की बालादस्ती की बात तो करेंगे। हमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एमकेएम को इसकी कोई फिक्र नहीं है। एमकेएम इस बारे में ना तो अपने किसी जलसे में, किसी कॉर्नर मीटिंग में कभी कोई बात नहीं करती, और एमकेएम को पीटीआई से कभी कोई खौफ भी नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें कारकर्दगी पीटीआई की, तो ये कारकर्दगी उनकी जो नजर आ रही है जो फॉर्म सबमिट करने में और जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में और जो उनके अपने अंदर जो धांधली और उसके तमाम असरात नजर आ रहे हैं, करप्शन के असरात नजर आ रहे हैं, तो उसको पॉइंट आउट करना इसलिए भी जरूरी है कि उन पर जो मुसल्लत की गई थी पार्टी, जिसको हुक्मरान पार्टी का दर्जा भी दिया गया, उन्होंने अपने 3.5-4 साल के अरसे के अंदर क्या करदगी, कौन से ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसको लेकर वो इलेक्शन के अंदर उतरना चाहते हैं। उनको अगर आप चोर को चोर ना गए, अगर आप एक फरेब देने वाले को फरेबी ना गए, एक धोखा देने वाले को धोखेबाज ना गए, तो और क्या कहेंगे? तो प्रोग्राम के अंदर अगर किसी ने किसी के खिलाफ कोई बात की है तो मेरे ख्याल से तो वो ये इलेक्शन का एक हिस्सा है, और वो लोगों को याद दिलाना भी जरूरी होता है। कम से कम सोशल मीडिया को बताना ये जरूरी होता है। सोशल मीडिया पे जिस तरह की कैंपेन आज भी चल रही है, सोशल मीडिया एक ठीक है आजाद, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और बहुत ज्यादा आजाद एक मीडियम है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह की बातें की जाती हैं, सच और झूठ का कोई पैमाना नहीं देखा जाता, उसके ऊपर लोगों की इज्जत जिस तरह उछाली और गिराई जाती है, उसको काउंटर करने के लिए लोग ये बातें करते हैं यकीनन, और लोगों को एहसास दिलाते हैं कि भाई आप जिसके शहर में मुफ्तरा थे, जिसको अपना मसीहा जानते थे, गर्दानते थे, उसने आपके लिए मसीहाई नहीं की, उसने आपके लिए कोई आवाज बुलंद नहीं की, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा वो नौकरियां और घर देने के वादे थे उसमें से कभी कोई इनिशिएटिव भी लेने की कोशिश नहीं की गई। वो झूठ और मकर था, फरेब था, वो सब कुछ एक फैंटेसी थी जिससे बाहर निकलना जरूरी है। लोग हमारे सादे लोग हैं, पाकिस्तान सादे लोगों पर जो है वो की आबादी के ऊपर है। यहाँ पे लोग जल्दी मकर और फरेब के अंदर आ जाते हैं, और जो मकर और फरेब पीपल्स पार्टी ने 50 साल से ज्यादा अरसे से दिया हुआ है, पहले उसके अंदर मुब्तला रहे और अब वो पीटीआई के मकर और फरेब के अंदर चले गए थे, तो उसको तोड़ना जरूरी है, उस शहर को तोड़ना जरूरी है। ठीक है, तो सर अब ये भी बताइएगा कि अब तो खैर सर्विस पे भी पाबंदी लगाई गई है और कोर्ट की जानिब से कहा गया कि सर्विस ना किए जाएं, लेकिन कुछ सर्वेज हुए, अब जो भी सही थे गलत थे, उन्होंने पीटीआई का ग्राफ काफी ऊंचा बताया पहले से। क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वे जो लोग सर्वे के अंदर शमूलियत करते हैं, जो लोग सर्वे के अंदर अपना वोट कास्ट करते हैं, क्या वो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की? ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पाकिस्तान की देहात में आज भी रहती है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी आज भी लिटरेट नहीं है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी आज भी कंप्यूटर और मोबाइल फोन से नाचना है। उसके बाद आज भी जो है वो ये डिजिटल मोबाइल फोन और ये इलेक्ट्रॉनिक और ये एप्लीकेशन वाले एंड्रॉयड और आईफोन्स नहीं है। उनको शामिल किए बगैर एक सर्वे कर लेना, 1000 लोगों के ऊपर, मुहित लोगों के ऊपर सर्वे कर लेना, किसको पता होता है कि कौन किसका कब सर्वे कर रहा है? वो एक सर्वे होते हैं, ये भी नाम निहाद सर्वे हैं, इनको बंद ही हो जाना चाहिए, वो बेहतर है।
ٹھیک ہے. سب اچھا سے سر, بڑا سروے جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے, اس الیکشن میں سروے سب کا سامنے آ جاتا ہے. سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی آپ نہیں بتانا چاہتے یا ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ کون سی سیٹ پہ کس کے ساتھ؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورے سندھ کی بات ہوئی ہے, دونوں نہیں سر, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ سے صرف. کراچی کے اوپر ایم کیو ایم اپنی روایتی سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑے گی. اور مصطفیٰ کمال صاحب بلدیہ کے حلقے سے لڑیں گے یا شہباز شریف صاحب لڑیں گے؟ دیکھیے بالکل ایسا ہے کہ یہ والی بات ابھی نہ تو انڈر ڈسکشن میں, نہ ہی اس کے اوپر کوئی فردر کوئی ڈیسیژن ہے. اس میں مصطفیٰ کمال بھائی نے پچھلے 3 سال 2.5 سال کے عرصے میں بہت وہاں پر کام کیا ہے. ہم نے ریکویسٹ کی ہے اپنے نون لیگ کے بھائیوں سے بھی کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ مصطفیٰ کمال بھائی وہاں پر جو وہاں کے رہائشی ہیں, جو وہاں کے ووٹرز ہیں, ان کی پسند ہے, ان کی پسند کا بھی خیال رکھا جائے. اگر کوئی بات آتی ہے سامنے تو پھر اس کو ڈسکس کر کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ 2-1 روز میں ضرور پہنچائیں گے. کہا تو جا رہا ہے کہ شاید آپ نے حامی بھر لی ہے بلدیہ والی سیٹ شہباز شریف صاحب کو دینے کے لیے. میرے پاس ابھی تک کوئی ایسی نالج نہیں. اچھا, لیکن مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی نہیں, ابھی بات کی جائے گی. جو شہباز شریف صاحب آئے تھے اور ساری اب یہ لیڈرشپ کے اوپر یہ ہے کہ اس میں خالد مقبول صدیقی بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی اور شہباز شریف صاحب یہ بیٹھ کے آپس میں اس کو ڈسکس فردر. سر ابھی ایک میٹنگ ہوئی تو تھی نا, سوچا تو سمجھا تو یہی جا رہا تھا کہ اسی حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے. نہیں, اس حوالے سے بالکل بھی نہیں تھی. اس میں خیر سگالی کا پیغام تھا. شہباز صاحب اس میں ملاقات کے لیے آئے تھے, انہوں نے رابطہ کمیٹی سے بات کی تھی, پاکستان کے حوالے سے بات کی تھی. اس میں اچھا, استحکام پاکستان پارٹی کا بھی کا ارادہ ہے, بلکہ بات چیت ہو گئی ہے کہ جی وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹ کریں گے, تو کراچی میں بھی ہوگی سر. پھر اس میں کیا کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں, یہ کیونکہ اس کا ایم کیو ایم سے کیونکہ براہ راست کوئی ایسی بات کا تعلق نہیں ہے. اگر پی ایم ایل این نے کوئی ان سے بات کی ہے تو یقیناً وہ ان کی آپس کی بات ہے, وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. یعنی وہ پھر اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کرتی بھی ہے تو آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ آف کورس ہم سے جب بات نہیں ہوئی تو پھر ہم اس میں ابھی نہ تو ہم سے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی ہے اور نہ ہی پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسان صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ایڈوکیٹ حسان صابر, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. آج ایک پریس کانفرنس کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے, جن میں نثار کھوڑو, وقار میدی, اس کے علاوہ سعید غنی, دیگر رہنماؤں نے اس میں شرکت کی. اور اس پریس کانفرنس میں خاص طور سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ پاکستان میں الیکشنز کو ملتوی کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جے یو آئی ایف کی جانب سے جو جس طریقے کا بیان دیا گیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے, اور کہا گیا کہ جی الیکشن کا ماحول نہیں ہے, الیکشن لڑنے کی, کنوینسنگ کرنے کی یعنی جو آزادی ہے وہ نہیں ہے. ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا, گولیاں چلیں, وہ تھے یا نہ تھے یہ الگ بات ہے, لیکن الیکشن کی فضا نہیں بن پا رہی ہے, جس کی وجہ سے الیکشن آگے کرنا ناگزیر ہوں گے. یہ بیان تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, جس پہ رد عمل جو ہے وہ کرنے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس کی گئی, جس میں یہ کہا گیا کہ جی حیرت کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے, یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا ہے. اس سے لگتا ایسا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب سے وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو وہ امید کر رہے تھے, جس کی وجہ سے اب پاکستان مسلم لیگ کی منشا بھی یہی ہے کہ اگر الیکشن ملک کے حالات کی وجہ سے آگے ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے لیے الیکشن مانگ رہی ہے, اور اس الیکشن کو وقت پر ہونا ہی ضروری اور بہتر ہے. بہرحال اسی والے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب وقار میدی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وقار میدی صاحب, سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے آپ نے وقت نکالا ہے. سر کیا کہیں گے, الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے, چاہتی ہے الیکشن ہو جائیں وقت پہ. آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ امید ہے کہ سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی سیٹیں نکال لیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب 8 یا 9 اگست کو شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت ختم کی تھی وقت سے پہلے, تو اس لیے کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو سکیں. تو خیر اس کے بعد پھر وہ سی سی آئی کا بھی ایشو آیا, سی سی آئی کے اجلاس ہوا جس میں ڈیلیمیٹیشن کا ایشو آیا, پھر ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گئی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ریکارڈ پہ ہے, چیئرمین بلال زرداری کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں, تقاریر پر ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم پہلے دن سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے رہے کہ وہ شیڈول اور تاریخ کا اعلان کرے, جس کو الیکشن کمیشن نے اس وقت تو نہیں مانا, لیکن بعد میں سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے ان کو وہاں پہ لیٹر جمع کرانا پڑا, اور انہوں نے پھر وہاں 8 فروری کی تاریخ دی کہ ہم 8 فروری کو الیکشن
یہ تیار تاریخ تو وہ بہت آگے دے رہے تھے لیکن 8 فروری طے ہوئی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے جاری تھی کہ الیکشن ہو اور جمہوری عمل دوبارہ بحال ہو اور یہ کیئر ٹیکر نظام ختم ہو تاکہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں, خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے, اقتصادی مسئلہ ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, بہت بڑے مسائل ہیں یہ. تو ہم تو کیونکہ جب تک منتخب حکومت نہیں ہوگی تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. تو ہمارے تو پہلے سے یہ ڈیمانڈ تھی اور دیگر جماعتیں شاید اس کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی. نواز شریف صاحب جب باہر سے تشریف لائے پاکستان تو انہوں نے بھی جو اپنی تقریر کی اس میں بھی کسی الیکشن کی بات نہیں کی, الیکشن کی تاریخ کی بات نہیں کی, لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ موقف اس نے رکھا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے, اس کے تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے, شروع کا اعلان کرنا چاہیے اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ بھی دینی چاہیے. ہم کسی کے لیے نہ اس کے راہ میں روڑے اٹکانے کے حق میں ہے, نہ مداخلت کے حق میں ہے, کچھ نہیں. جو قانون آئین کی پاسداری کرتا ہے اس کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اور جن لوگوں نے جو ہے قانون کو توڑا ہے, جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, دہشت گردی کی ہے, ان کو بالکل یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے, ان کے خلاف کیسز کرنے چاہیے. اچھا سر, پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس جو ہے وہ نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ مطلب اس بات کو خوش آئند سمجھیں گے اگر نااہلی ختم ہو جاتی ہے 5 سال کی کر کے ختم کر؟ جو قانون قاعدہ کہتا ہے, جو سپریم کورٹ میں کیس ہے ابھی اور وہاں یہ نااہلی کا یا جو بھی یہ فیصلے ہوں گے, جو قانون ہم تو کورٹ کے فیصلوں کا احترام کرتے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے, اس کی تعریف بھی ہوتی ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق سب کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے منصف عوام ہوتے ہیں. عوام اپنے ووٹ کے ذریعے لوگوں کا سے اختلاف بھی کرتا ہے, اس سے بڑا منصف مطلب نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ جو احتساب عدالتیں اور احتساب کے جو نظام چلتا رہا, زرداری صاحب کے خلاف کتنے کیسز بنائے گئے, فریال طاہر صاحب کے خلاف کتنے کیسز بنائے گئے, ایک لمبے عرصے تک اسیر رکھا گیا جیل میں, جیلوں میں رکھا گیا. ان کو تو چاند رات کے دن میرے خیال میں زرداری صاحب نے جتنے لمبے عرصے تک جیل کاٹی ہے پاکستان کسی اور سیاستدان نے اتنے لمبے عرصے تک جیل نہیں کاٹی. 14 سال انہیں جیل کاٹی ہے, تو اس کی کوئی وہ نظیر نہیں ہے کسی اور سیاسی قیدی کی, جتنی بڑی سیاسی قیدی وہ رہے ہے نا. اسی طریقے سے تو بات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب کو حصہ, لیکن پھر بہتر نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی طرح حصہ لینے کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ ٹھیک ہے پھر عوام کو فیصلہ کر لینے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی سب کو اجازت ہونی چاہیے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے بیانات بھی ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے یہ موقف بھی اختیار کیا, کسی کے ساتھ جو ہے یہ جبر تشدد نہیں ہونا چاہیے. سب کو جو ہے جو, لیکن بہت کھل کے بات نہیں کی جاتی, اشاروں کے نام میں بات کی جاتی ہے, اور آپ لوگ بھی ایسا لگتا ہے ایسا جب آپ پہ پریشر آتا ہے تو اس وقت یہ باتیں کی جاتی ہیں, پریشر کم ہو جاتا ہے. تو پھر دیکھیں جی بات یہ, ہم نے تو ہمیشہ 2 ٹوک موقف رکھا ہے, ہمیشہ, چاہے اسمبلی ہو یا اسمبلی سے باہر ہو. ہمارا 2 ٹوک موقف ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, جو الیکشن کمیشن کے قواعد اور ضوابط کے تحت ہیں, ان کو حصہ لینے کی اجازت بھی ہونی چاہیے, آزادی بھی ہونی چاہیے, الیکشن کمپین کی بھی دیکھیں یہ تو اچھی روایت ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے راشد سمرو کی صاحبزادی کی وفات پہ ان سے تعزیت کرنے گیا, غیر سیاسی بات ہے, جبکہ مد مقابل الیکشن لڑ رہے ہیں لاڑکانہ میں اور ایک اور جگہ سے. ایک اچھی یہ مثال قائم کی. ہم تو سیاسی اقدار کا جتنا ہم خیال کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو. ہم ہمیشہ دیکھیں سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی, سیاست میں اختلاف ہوتا ہے. یہاں پہ معذرت کے ساتھ کچھ سیاسی جماعتوں نے سیاسی اختلاف کو دشمنی بنا دیا, جس کی وجہ سے سیاست کو بہت ہی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خاص طور پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں, پھر این کیو میں, مطلب اختلاف آپ ان سے کریں تو غدار ہو جاتے تھے. آپ جو ہے آپ کو جو ہے وہ قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے جاتے تھے. یہ نہیں ہوتا, سیاست پہ اختلاف ہوتے رہے ماضی کی. اچھا وقار مہدی صاحب, آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کا بیان, جو مراد علی شاہ صاحب کا جو بیان ہے, اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. لگتا ہے ایسے تھوڑی سی مطلب قوم پرستی کی جانب بھی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی الیکشن میں کیمپین میں قوم پرستی بھی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی ہر سندھ میں کہیں پہ بھی رہنے والا ہو ایک تو سندھی کہلائے گا, دوسرے انہوں نے کہا 5 سال غائب رہنے والے جو ہے نا منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے. تو یہ کس کی طرف اشارہ تھا سر؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی قوم پرستی کی, تقسیم کی, نفرت کی سیاست نہیں کی ہے, ہم نے کبھی بھی نہیں کی ہے. ہم ہمیشہ کراچی سے کشمیر تک سب کو ایک سمجھتے ہیں, پورے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں ہمیشہ. تو بات یہ ہے کہ بات ان کی جا رہی ہے جو تقسیم کی سیاست کرتے ہیں, جو سندھ سیکٹریٹ کو سندھی سیکٹریٹ کہتے ہیں, جو تقسیم کر کے جو ہے وہ ماضی کی روایتوں کو دوبارہ, ماضی کی سیاست کو, ماضی کی نفرت کی سیاست کو دوبارہ اس شہر میں ابھارنا چاہتے ہیں, اس شہر کا امن خراب کرنے کے چاہتے ہیں.
ہم نے تو کبھی بھی اس قسم کی سیاست اور روایت کو نہیں رکھا ہے. بات یہ ہے کہ جو مراد شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو جواب دیا انہوں نے, تقسیم کی جو سیاست کرے انہیں کو انہوں نے جواب دیا ہے. اچھا, تو اس میں سر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ کے خلاف جو باقاعدہ ایک محاذ بن رہا ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, پاکستان مسلم لیگ نون, JUIF, JDA اور شاید IPP بھی, اب استحکام میں پاکستان پارٹی بھی اس کا حصہ ہو جائے. نہیں لگتا ہے ایسا جیسے کراچی میں خاص طور پہ جماعت, PTI, پیپلز پارٹی اور باقی تمام جماعتیں مد مقابل ہوں گی, کیا یہ بات درست ہے؟ سر ابھی تک اتحاد بنا کہاں ہے, کس کا اتحاد کا اعلان ہوا ہے؟ سر مستقل میٹنگ ہو رہی ہیں, کل بھی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ اور JUIF میں میٹنگ ہوئی ہے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بہادر آباد گئے. ابھی تو نون لیگ و MQ میں سیٹوں کا جھگڑا چل رہا ہے کہ جی ہمیں یہ دے دو. سر وہ تو جیسے اشارے ہوں گے جھگڑا طے ہو جائے گا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز؟ آپ اشاروں کی پہ تو میں سیاست نہیں کرتا ہوں, نہ اشاروں کی بات کرتا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ان کا تو مولانا فضل الرحمان نے تو بیان دے دیتے ہمیں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے, ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ جہاں ضروری ہوگی کریں گے. وہ تو بیان دے دیا, ان کا تو بیان آیا ہے نا, یہ بیان آیا ہے. تو بات اچھا, دوسری بات یہ کہ MQ کا پنجاب میں کیا ہے اور مسلم لیگ نون کا سندھ میں کیا ہے. اتحاد تو فطری نہیں ہوا نا یہ تو. سر ماضی میں ایک دفعہ مسلم لیگ نون آپ کے خلاف ٹف ٹائم دے چکی, آپ وزارت اعلیٰ حکومت فارم کر چکی ایک دفعہ, مطلب یہ بھی ہسٹری جام صادق. جی جی وہ بھی آپ کو پتا ہے کس نے کرایا تھا, کیا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد کہاں گئے وہ, کاف لیگ کدھر گئی؟ کاف لیگ بھی تو 200 سیٹیں لے کے آ گئی تھی. جی جی ہاں ہاں. تو وہ تو یہ تو مصنوعی جماعتیں, مصنوعی اتحاد, مصنوعی چیزیں عوام کے دلوں سے, جو سندھ کے عوام ہیں ان کے دلوں سے پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں, جتنے جبر کر لیں, جتنے اتحاد بنا لیں. یہ اتحاد پہلے بھی بنے, 2018 میں بھی بنے تھے. سر لیکن سندھ سے زیادہ کراچی کا مسئلہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی کراچی میں جو آپ کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے بڑے عرصہ حکومت میں 15 سال تو بغیر شرکت غیر جو اقتدار رہا, بغیر تعطل کے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کیا کیا, یہ سوال کرتے ہیں. یہ تو آپ بھی شہر میں گھومتے ہیں, جو ہم نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو کام ہم نے کیے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ خود اپنا بتائیں کہ انہوں نے 30 سال 35 سال مختلف حکومتوں کے ساتھ رہے MQ والے, انہوں نے شہر کو کیا دیا, یہ مجھے بتائیں کیا دیا اس شہر کو, سوائے لاشوں کے, سوائے ماں کی گودیں اجاڑنے کے, دیا کیا ہے شہر کے اندر. ہم نے تو جو وسائل تھے اس وسائل کے اندر بھی ہم نے بہت کچھ کیا. ہمیں 2 دفعہ NFC ایوارڈ. اچھا وقار مہندی صاحب, ایک شکایت جو آتی ہے جو کہ تمام اس کا جواب بھی مانگتے ہیں آپ سے کہ جی کراچی میں لوکل کراچیائٹس جو ہیں وہ بیوروکریسی یا سرکاری ملازمتوں پہ نہیں رکھے جاتے. جتنی بیوروکریٹک سیٹس ہیں یا پولیس کی سیٹس ہیں اور دوسرے عہدے ہیں ان پہ تمام غیر مقامی لوگ ہیں. صوبہ سندھ سے ضرور ہیں لیکن کراچی سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو DIGs جو ہیں وہ کراچی کے لگے ہوئے ہیں. DIG ویسٹ کون ہے وہ بھی کراچی کے لگے ہوئے ہیں. عرفان بہادر کون ہے وہ بھی کراچی کے لگے ہوئے ہیں. اس وقت سیکٹریز کا آپ دیکھ لیں, اس میں کئی سیکٹریز ہیں وہ ان کا تعلق کراچی سے ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جو سینئرٹی سر اسسٹنٹ کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, باقی لوگ, پولیس کے لوگ, کہا ہی جاتا ہے کہ جی جب سرکاری ملازمتوں میں بھرتیوں کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو اس طرح موقع نہیں دیتی. یہ آپ سے پوچھنا میں چاہ رہا ہوں, آپ کلیئر کریں اگر ایسی بات نہیں ہے تو بتائیں کہ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن کے ایگزام ہوتے ہیں, اس میں لوگ بیٹھتے ہیں, اس میں لوگ پاس ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی اختلاف ہے, کوئی اس میں شکایت ہوتی ہے, وہ کورٹ جاتے ہیں اور کورٹوں سے فیصلے ہوتے ہیں اس کے. اور یہاں جو ملازمتیں لوگوں کو ملی, آپ جا کے سندھ سیکٹر کے ریکارڈ دیکھیں کہ کتنے کراچی بولنے کے میں کراچی کے رہنے والے جو ہیں, کلیاقت آباد کے, اورنگی ٹاؤن کے, شاہ فیصل, کورنگی, لانڈی, ملی, ناز آباد, نئی کراچی, کتنے لوگ جو ہیں وہ ملازم ہوئے. جا کے آپ ریکارڈ چیک کریں کہ کتنے لوگ ہیں اس کے اندر. اب یہ اس طرح سے ہے کہ جی کراچی میں 2 نمبر ڈومیسائل بنا دیتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے, یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ سب جو ہے لوگوں کو وہ جو ہے گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے بالکل. آپ جا کے چیک کریں کہ KDA میں یا واٹر بورڈ میں یا KMC میں جو ہے وہ ملازمین کب ملازم ہوئے, ان کی ریکارڈ ہوگا نا, فائل ہوگی نا ان کی کہ وہ کب ہوئے تھے. بھٹو صاحب کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوکریوں پہ گئے. بینظیر بھٹو شہید کے دور میں نوکریوں پہ گئے. بینظیر بھٹو شہید کے خلاف تو ریفرنس یہ بنایا گیا تھا کہ ملازمتیں جو ہیں دی ہیں انہوں نے, ان کے خلاف تو ریفرنس بنایا گیا تھا. اس پارٹی پہ تو الزام یہی کہ ہم جو ہے وہ ملازمتیں دیتے ہیں, اور ہم نے دی ہیں ملازمتیں اور دیں گے بھی ملازمتیں, اور بلا تفریق دی ہیں. بھٹو صاحب نے تو کراچی میں اسٹیل مل لگایا تھا اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے. وہ تو پنجاب لے جا رہی تھی بیوروکریسی, ہم نے تو یہاں لگایا. پورٹ قاسم بنایا ہوا ہے, تو سب منصوبے کراچی میں ہم نے بڑے یہاں لگائے ہیں یہاں پہ, اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے.
کراچی کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, کراچی کو پیپلز پارٹی اون کرتی ہے, بلاول بھٹو زرداری اون کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اب یہ جو نئی حکومت ہماری 2024 کے انتخابات کے بعد آئے گی اس کے اندر مزید ہم جو ہے کراچی کے جو مسائل ہیں, بڑے مسائل ہیں, پانی کا منصوبہ ہے, سیولیٹ کا نظام ہے, دوسرے اچھا سر, وہ وقار مہدی صاحب, اس دفعہ پہلی دفعہ ایک چیز دیکھی گئی کہ بھٹو خاندان سے کوئی کراچی سے الیکشن نہیں لڑ رہا, یہ کیا وجہ ہوئی؟ پہلے ہمیشہ لیاری کی سیٹ کچھ آپ کی مخصوص نشستیں ہوتی تھی. کبھی لڑتے تھے, لیکن چیئرمین صاحب اس وقت جو ہے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اس لیے وہ 3 جگہوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, کمبر شہزاد پور سے, لاڑکانہ سے اور وہاں سے. تو اس لیے ایک صوبہ سندھ سے لڑ رہے ہیں اور ایک پنجاب سے لڑ رہے ہیں, تو اس لیے انہیں 2 صوبوں کا جو ہے وہ. لیکن کراچی تو آپ اون کرتے ہیں, بلاول ہاؤس کراچی میں, آپ کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں. کبھی لیڈرشپ لڑتی تھی, کبھی نہیں لڑتی تھی, کوئی وہ ضروری نہیں ہے. تو سر سیٹ ریٹین کریں یا نہ کریں, کراچی سے الیکشن لڑے ضرور جاتے تھے. لاسٹ ٹائم ہار گئے تھے, لیاری سے سیٹ شکور شاد کے خلاف ہارے تھے, لیکن یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کراچی سے نامینیشن ہی نہیں بھرے گئے. نہیں, میں خیال میں 2013 میں بھی کسی نے نہیں بھرا تھا, ایسی بات نہیں ہے. وہ ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے. اچھا چلے, مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی لیاری کی سیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بہت مارجن سے جیت کے دکھائیں گے ہم. نبیل قبول صاحب جو ہیں وہ جیتیں گے آپ سے؟ جی, پیپلز پارٹی کے جو بھی ایم این اے ایم پی کے امیدوار ہوں گے وہاں سے وہ یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ نبیل قبول صاحب کو دیا جائے گا؟ ابھی انشاءاللہ سارے سیٹوں کا 2-3 دن میں پارٹی باقاعدہ اعلان کرتے ہیں. تو ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو نبیل قبول صاحب سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے, اس لیے وہ چلے گئے تھے ایم کیو میں, وہ ملنا پسند نہیں کرتے سر, تو لیاری کی سیٹ کیسے دے دیں گے؟ جی وقار صاحب, ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی, مذاق میں انہوں نے کیا تھا, اور ہاتھ ملانے کی بات تھی, وہ ایک مذاق تھا. اچھا, وہ ایک مذاق تھا, وہ ایسی بات نہیں, کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی, وہ مذاق کر رہے تھے. چلے, بہت بہت شکریہ وقار مہدی صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی وقار مہدی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. آج ایک پریس کانفرنس کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے, جن میں نثار کھوڑو, وقار مہدی, اس کے علاوہ سعید غنی, دیگر رہنماؤں نے اس میں شرکت کی. اور اس پریس کانفرنس میں خاص طور سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ پاکستان میں الیکشنز کو ملتوی کرنے کی بات کی جا رہی ہے. JUIF کی جانب سے جس طریقے کا بیان دیا گیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے, اور کہا گیا کہ جی الیکشن کا ماحول نہیں ہے, الیکشن لڑنے کی, کنوینسنگ کرنے کی یعنی جو آزادی ہے وہ نہیں ہے. ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا, گولیاں چلیں, وہ تھے یا نہ تھے یہ الگ بات ہے, لیکن الیکشن کی فضا نہیں بن پا رہی ہے, جس کی وجہ سے الیکشن آگے کرنا ناگزیر ہوں گے. یہ بیان تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, جس پہ رد عمل جو ہے وہ کرنے کے لیے آج یہ پریس کانفرنس کی گئی, جس میں یہ کہا گیا کہ جی حیرت کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے, یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا ہے. اس سے لگتا ایسا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب سے وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو وہ امید کر رہے تھے, جس کی وجہ سے اب پاکستان مسلم لیگ کی منشا بھی یہی ہے کہ اگر الیکشن ملک کے حالات کی وجہ سے آگے ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے لیے الیکشن مانگ رہی ہے, اور اس الیکشن کو وقت پر ہونا ہی ضروری اور بہتر ہے. بہرحال اسی والے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب وقار مہدی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وقار مہدی صاحب, سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے آپ نے وقت نکالا ہے. سر کیا کہیں گے, الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے, چاہتی ہے الیکشن ہو جائیں وقت پہ, آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ امید ہے کہ سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی سیٹیں نکال لیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب 8 یا 9 اگست کو شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت ختم کی تھی وقت سے پہلے, تو اس لیے کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو سکیں. تو خیر اس کے بعد پھر وہ CCI کا بھی ایشو آیا, CCI کے اجلاس ہوا جس میں ڈیلیمیٹیشن کا ایشو آیا, پھر ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گئی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف ریکارڈ پہ ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں, تقاریر پر ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم پہلے دن سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے رہے کہ وہ شیڈول اور تاریخ کا اعلان کرے, جس کو الیکشن کمیشن نے اس وقت تو نہیں مانا, لیکن بعد میں سپریم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے ان کو وہاں پہ لیٹر جمع کرانا پڑا, اور انہوں نے پھر وہاں 8 فروری کی تاریخ دی کہ ہم 8 فروری کو الیکشن کے لیے تیار. تاریخ تو وہ بہت آگے دے رہے تھے, لیکن 8 فروری طے ہوئی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے جاری تھی کہ الیکشن ہو اور جمہوری عمل دوبارہ بحال ہو اور یہ کیئر ٹیکر نظام ختم ہو, تاکہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں, خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے, اقتصادی مسئلہ ہے,
बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, बहुत बड़े मसाइल है ये। तो हम तो क्योंकि जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं होगी तो ये मसाइल हल नहीं हो सकेंगे, तो हमारे तो पहले से डिमांड थी और दीगर जमातें शायद इसका मुतालबा नहीं कर रही थी। नवाज शरीफ साहब जब बाहर से तशरीफ लाए पाकिस्तान तो उन्होंने भी जो अपनी तकरीर की उसमें भी किसी इलेक्शन की बात नहीं की, इलेक्शन की तारीख की बात नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा ये मौक़िफ़ उसने रखा है कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, उसके तारीख का ऐलान करना चाहिए, शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी देनी चाहिए। हम किसी के लिए ना उसके राह में रोड़े अटकाने के हक में है, ना मुदाखलत के हक में है, कुछ नहीं। जो कानून आइन की पासदारी करता है उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और जिन लोगों ने जो है कानून को तोड़ा है, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, दहशतगर्दी की है, उनको बिल्कुल ये डिमांड है कि उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस जो है वो नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से क्या है? आप मतलब इस बात को खुशाइन समझेंगे अगर नाअहली खत्म हो जाती है 5 साल की करके खत्म कर? जो कानून कायदा कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है अभी और वहाँ ये नाअहली का या जो भी ये फैसले होंगे, जो कानून हम तो कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते आए हैं, ठीक है, उस पर तनकीद भी होती है, उसकी तारीफ भी होती है, लेकिन हम ये कहते हैं जो कानून कहता है, जो आइन कहता है उसके मुताबिक सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि सबसे बड़े मुंसिफ अवाम होते हैं। अवाम अपने वोट के जरिए लोगों से इख्तलाफ भी करता है, उससे बड़ा मुंसिफ मतलब नहीं होता। अब बात यह है कि जो एहतसाब अदालतें और एहतसाब के जो निज़ाम चलता रहा, जरदारी साहब के खिलाफ कितने केसेस बनाए गए, फरियाल तारपुर साहब के खिलाफ कितने केसेस बनाए गए, एक लंबे अरसे तक असीर रखा गया जेल में, जेलों में रखा गया, उनको तो चांद रात के दिन। मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने जितने लंबे अरसे तक जेल काटी है, पाकिस्तान किसी और सियासतदान ने इतने लंबे अरसे तक जेल नहीं काटी। 14 साल उन्हें जेल काटी है, तो उसकी कोई वो नजीर नहीं है किसी और सियासी कैदी की, जितनी बड़ी सियासी कैदी वो रहे है ना। इसी तरीके से तो बात हम तो ये कहते हैं कि सबको हिस्सा, लेकिन फिर बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसी तरह हिस्सा लेने की इजाजत दे देनी चाहिए, ताकि ठीक है फिर आवाम को फैसला कर लेने दें। हम तो कहते हैं कि भाई सबको इजाजत होनी चाहिए। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी के बयानात भी रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया, किसी के साथ जो है ये जबर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, सबको जो है जो। लेकिन बहुत खुल के बात नहीं की जाती, इशारों के नाम में बात की जाती है, और आप लोग भी ऐसा लगता है ऐसा जब आप पे प्रेशर आता है तो उस वक्त ये बातें की जाती है, प्रेशर कम हो जाता है तो फिर। देखिए जी, बात ये हमने तो हमेशा दो टोक मौक़िफ़ रखा है, हमेशा, चाहे असेंबली हो या असेंबली से बाहर हो, हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि जो भी सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित के तहत हैं, उनको हिस्सा लेने की इजाज़त भी होनी चाहिए, आज़ादी भी होनी चाहिए, इलेक्शन कैंपेन की भी देखिए ये तो अच्छी रिवायत है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने राशिद सुमरो की साहबजादी की वफात पे उनसे ताज़ियत करने गया, गैर सियासी बात है वही, जबकि मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं लाड़काना में और एक और जगह से। एक अच्छी ये मिसाल कायम की। हम तो सियासी इक़्तिदार का जितना हम ख्याल करते हैं शायद ही कोई करता हो। हम हमेशा देखें, सियासत में दुश्मनी नहीं होती, सियासत में इख्तलाफ होता है। यहाँ पे मादत के साथ कुछ सियासी जमातों ने सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी बना दिया, जिसकी वजह से सियासत को बहुत ही खराब करने की कोशिश की गई है। खासतौर पे पीटीआई के जमाने में, एमक्यूएम में, मतलब इख्तलाफ आप उनसे करें तो गद्दार हो जाते थे आप जो है, आपको जो है वो कत्ल करने के अहकाम जारी कर दिए जाते थे। ये नहीं होता, सियासत पे इख्तलाफ होते रहे माजी की। अच्छा विकार मेहदी साहब, आज जो है वो क्या कहते हैं, उनका बयान जो मुराद अली शाह साहब का जो बयान है, वो सवाल से भी बात करना चाहूंगा। लगता है ऐसे थोड़ी सी मतलब कौम परस्ती की जानिब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी इलेक्शन में कैंपेन में कौम परस्ती भी जी, हमने तो कभी हर सिंध में कहीं पे भी रहने वाला हो एक तो सिंधी कहलाएगा, दूसरे उन्होंने कहा 5 साल गायब रहने वाले जो है ना मुंह उठा के चले आते हैं वोट मांगने के लिए। तो ये किसकी तरफ इशारा था सर? देखिए जी, बात यह है कि हमने तो कभी भी कौम परस्ती की, तकसीम की, नफरत की सियासत नहीं की है, हमने कभी भी नहीं की है। हम हमेशा कराची से कश्मीर तक सबको एक समझते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान का शहरी समझते हैं हमेशा। तो बात यह है कि बात उनकी की जा रही है जो तकसीम की सियासत करते हैं, जो सिंध सेक्रेटरीट को सिंधी सेक्रेटरीट कहते हैं, जो तकसीम करके जो है वो माजी की रिवायतों को दोबारा, माजी की सियासत को, माजी की नफरत की सियासत को दोबारा इस शहर में उभारना चाहते हैं, इस शहर का अमन खराब करने के चाहते हैं। हमने तो कभी भी इस किस्म की सियासत और रिवायत को नहीं रखा है। तो बात यह है कि जो मुराद शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो नफरत फैला रहे हैं उनको जवाब दिया उन्होंने, तकसीम की जो सियासत करे उन्हीं को उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा,
تو اس میں سر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ کے خلاف جو باقاعدہ ایک محاذ بن رہا ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون، JUIF، JDA اور شاید IPP بھی اب استحکام پاکستان پارٹی بھی اس کا حصہ ہو جائے. لگتا ہے ایسا جیسے کراچی میں خاص طور پہ جماعت، PTI، پیپلز پارٹی اور باقی تمام جماعتیں مد مقابل ہوں گی. کیا یہ بات درست ہے؟ سر ابھی تک اتحاد بنا کہاں ہے؟ کس کا اتحاد کا اعلان ہوا ہے؟ سر مستقل میٹنگز ہو رہی ہیں. کل بھی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ اور JUIF میں میٹنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بہادر آباد گئے. ابھی تو نون لیگ اور MQ میں سیٹوں کا جھگڑا چل رہا ہے کہ جی ہمیں یہ دے دو. سر وہ تو جیسے اشارے ہوں گے جھگڑا طے ہو جائے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز آپ اشاروں کی تو میں سیاست نہیں کرتا ہوں، نہ اشاروں کی بات کرتا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ان کا تو مولانا فضل الرحمان نے تو بیان دے دیتے ہمیں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ جہاں ضروری ہوگی کریں گے. وہ تو بیان دے دیا، ان کا تو بیان آیا ہے نا. یہ بیان آیا ہے تو بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ MQ کا پنجاب میں کیا ہے اور مسلم لیگ نون کا سندھ میں کیا ہے. اتحاد تو فطری نہیں ہوا نا یہ تو. سر ماضی میں ایک دفعہ مسلم لیگ نون آپ کے خلاف ٹف ٹائم دے چکی. آپ وزارت اعلیٰ حکومت فارم کر چکی ہے ایک دفعہ. مطلب یہ بھی ہسٹری جام صادق. جی وہ بھی آپ کو پتا ہے کس نے کرایا تھا، کیا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد کہاں گئے وہ؟ کاف لیگ کدھر گئی؟ کاف لیگ بھی تو 200 سیٹیں لے کے آ گئی تھی. جی ہاں. تو وہ تو یہ تو مصنوعی جماعتیں، مصنوعی اتحاد، مصنوعی چیزیں عوام کے دلوں سے، جو سندھ کے عوام ہیں ان کے دلوں سے پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں، جتنے جبر کر لیں، جتنے اتحاد بنا لیں. یہ اتحاد پہلے بھی بنے، 2018 میں بھی بنے تھے. سر لیکن سندھ سے زیادہ کراچی کا مسئلہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی کراچی میں جو آپ کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے بڑے عرصہ حکومت میں 15 سال تو بغیر شرکت غیرے جو اقتدار رہا، بغیر تعطل کے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال کرتے ہیں. یہ تو آپ بھی شہر میں گھومتے ہیں، جو ہم نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو کام ہم نے کیے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ خود اپنا بتائیں کہ انہوں نے 30 سال 35 سال مختلف حکومتوں کے ساتھ رہے MQ والے. انہوں نے شہر کو کیا دیا؟ یہ مجھے بتائیں کیا دیا اس شہر کو، سوائے لاشوں کے، سوائے ماں کی گودیں اجاڑنے کے؟ دیا کیا ہے شہر کے اندر؟ ہم نے تو جو وسائل تھے اس وسائل کے اندر بھی ہم نے بہت کچھ کیا. ہمیں 2 دفعہ NFC ایوارڈ. اچھا وقار مہندی صاحب، ایک شکایت جو آتی ہے جو کہ تمام اس کا جواب بھی مانگتے ہیں آپ سے کہ جی کراچی میں لوکل کراچیائٹس جو ہیں وہ بیوروکریسی یا سرکاری ملازمتوں پہ نہیں رکھے جاتے. جتنی بیوروکریٹک سیٹس ہیں یا پولیس کی سیٹس ہیں اور دوسرے عہدے ہیں ان پہ تمام غیر مقامی لوگ ہیں. صوبہ سندھ سے ضرور ہیں لیکن کراچی سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو DIGs جو ہیں وہ کراچی کے لگے ہوئے ہیں. DIG ویسٹ کون ہے وہ بھی کراچی کے لگے ہوئے ہیں. عرفان بہادر کون ہے وہ بھی کراچی کے لگے ہوئے ہیں. اس وقت سیکٹریز کا آپ دیکھ لیں، اس میں کئی سیکٹریز ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جو سینئرٹی سر اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، باقی لوگ پولیس کے لوگ کہا ہی جاتا ہے کہ جی جب سرکاری ملازمتوں میں بھرتیوں کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو اس طرح موقع نہیں دیتی. یہ آپ سے پوچھنا میں چاہ رہا ہوں آپ کلیئر کریں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو بتائیں کہ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن کے ایگزام ہوتے ہیں، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں لوگ پاس ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی اختلاف ہے، کوئی اس میں شکایت ہوتی ہے، وہ کورٹ جاتے ہیں اور کورٹوں سے فیصلے ہوتے ہیں اس کے. اور یہاں جو ملازمتیں لوگوں کو ملی، آپ جا کے سندھ سیکٹر کے ریکارڈ دیکھیں کہ کتنے کراچی بولنے کے میں کراچی کے رہنے والے جو ہیں، کلیاقت آباد کے، اورنگی ٹاؤن کے، شاہ فیصل، کورنگی، لانڈی، ملی، ناز آباد، نئی کراچی، کتنے لوگ جو ہیں وہ ملازم میں جا کے آپ ریکارڈ چیک کریں کہ کتنے لوگ ہیں اس کے اندر. اب یہ اس طرح سے ہے کہ جی کراچی میں 2 نمبر 2 مثال بنا دیتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ سب جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. بالکل آپ جا کے چیک کریں کہ KDA میں یا واٹر بورڈ میں یا KMC میں جو ہے وہ ملازمین کب ملازم ہوئے، ان کی ریکارڈ ہوگا نا، فائل ہوگی نا ان کی کہ وہ کب ہوئے تھے. بھٹو صاحب کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوکریوں پہ گئے. بینظیر بھٹو شہید کے دور میں نوکریوں پہ گئے. اور بینظیر بھٹو شہید کے خلاف تو ریفرنس یہ بنایا گیا تھا کہ ملازمتیں جو ہیں دی ہیں انہوں نے، ان کے خلاف تو ریفرنس بنایا گیا تھا. کس پارٹی پہ تو الزام یہی کہ ہم جو ہے وہ ملازمتیں دیتے ہیں اور ہم نے دی ہیں ملازمتیں اور دیں گے بھی ملازمتیں اور بلا تفریق دی ہیں. بھٹو صاحب نے تو کراچی میں اسٹیل مل لگایا تھا اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے. وہ تو پنجاب لے جا رہی تھی بیوروکریسی. ہم نے تو یہاں لگایا، پورٹ قاسم بنایا ہوا ہے. تو سب منصوبے کراچی میں ہم نے بڑے بڑے یہاں لگائے ہیں یہاں پہ اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے. کراچی کے لوگ ہمارے لوگ ہیں. کراچی کو پاکستانی اون کرتی ہے، بلاول بھٹو زرداری اون کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اب یہ جو نئی حکومت ہماری 2024 کے انتخابات کے بعد آئے گی اس کے اندر مزید ہم جو ہے کراچی کے جو مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، پانی کا منصوبہ ہے،
सेवलेट का निज़ाम है, दूसरे अच्छा निज़ाम सर, है वो वकार मेहती साहब, इस दफा पहली दफा एक चीज देखी गई कि भुट्टो खानदान से कोई कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये क्या वजह हुई? पहले हमेशा लियारी की सीट कुछ आपकी मखसूस नशिस्तें होती थी। कभी लड़ते थे, लेकिन चेयरमैन साहब इस वक्त जो है लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो 3 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंबर शहजादपुर से, लाड़काना से और वहां से। तो इसलिए एक सूबे सिंध से लड़ रहे हैं और एक पंजाब से लड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें 2 सूबों का जो है वो। लेकिन कराची तो आप ओन करते हैं, बिलावल हाउस कराची में, आपका हेडक्वार्टर कराची में। कभी कभी लीडरशिप लगती थी, कभी नहीं लगती थी, कोई वो जरूरी नहीं है। तो नहीं सर, सीट रिटेन करें या ना करें, कराची से इलेक्शन लड़े जरूर जाते थे। लास्ट टाइम हार गए थे, लियारी से सीट शकूर शाद के खिलाफ हारे थे, लेकिन ये कि ये पहली दफा हुआ कि कराची से नॉमिनेशन ही नहीं भरे गए। नहीं, मेरे ख्याल में 2013 में भी किसी ने नहीं भरा था, ऐसी बात नहीं है। तो वो होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा, चले, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं था आगे। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अभी लियारी की सीट जो है वो इंशाल्लाह आपको बहुत मार्जिन से जीत कर दिखाएंगे हम। नबील कबूल साहब जो हैं वो जीतेंगे आपसे? जी, पीपल्स पार्टी के जो भी MNA MP के उम्मीदवार होंगे वहां से वो मार्जिन। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि नबील कबूल साहब को दिया जाएगा? अभी इंशाल्लाह सारे सीटों का 2-3 दिन में पार्टी बाकायदा ऐलान करते तो वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो नबील कबूल साहब से हाथ भी नहीं मिलाते, इसलिए वो चले गए थे MK में। वो मिलना पसंद नहीं करते सर, तो लियारी की सीट कैसे दे देंगे? जी वकार साहब, ऐसी बात नहीं है। वो एक वीडियो आपने देखी, जी मजाक में उन्होंने किया था और हाथ मिलाने की बात नहीं थी, वो एक मजाक था। अच्छा, वो एक मजाक था, वो ऐसी बात नहीं, कोई संजीदा बात नहीं थी, वो मजाक कर रहे थे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया वकार मेहती साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वकार मेहती हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।